سامعین کرام، پیش خدمت ہے چارلس ڈکنس کے مشہور ناول اے ٹیل آف ٹو سٹیز کا اختصار۔ ناول کی سمری سے پہلے چارلس ڈکنس کا مختصر تعارف۔ چارلس ڈکنس 7 فروری 1812 کو انگلینڈ کے پورٹ سی نامی مقام پر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محکمہ جہاز رانی میں ایک معمولی کلرک تھے، اس لیے غریبی کیا ہوتی ہے اس کا تجربہ آپ کو بچپن میں ہی ہو گیا، اور پھر جب مقروض ہونے کی وجہ سے آپ کے والد کو جیل بھیج دیا گیا تو آپ کو روزی کمانے کے لیے ایک کارخانے میں کام کرنا پڑا۔ اسی دوران میں آپ نے شارٹ ہینڈ سیکھا اور لندن کے ایک اخبار کے نامہ نگار بن گئے۔ پھر کچھ عرصے بعد افسانہ نگاری کے میدان میں اترے اور جلد ہی بحیثیت افسانہ نگار شہرت حاصل کر لی۔ پھر کام کی زیادتی کی وجہ سے آپ روز بروز نحیف ہوتے چلے گئے اور 9 جون 1870 میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ 2 شہروں کی کہانی آپ کا بہترین اور مقبول ترین ناول ہے جو پہلی بار 1859 میں شائع ہوا۔ آئیے بڑھتے ہیں چارلس ڈکنس کے اے ٹیل آف ٹو سٹیز کی سمری کی جانب۔ یسوع مسیح کے بعد 1775 برس گزر چکے تھے۔ اونچے طبقے کے لوگ جو کہ لوگوں کی روٹی روزی کے مالک تھے، دل ہی دل میں سمجھ گئے تھے کہ آئندہ سب کچھ جوں کا توں چلنے والا نہیں ہے۔ حالات میں اہم تبدیلی آنے والی تھی کیونکہ چاروں طرف بے اطمینانی کی چنگاریاں سلگنے لگی تھیں۔ مسٹر جاروس لوری لندن کے ٹیلسن اینڈ کمپنی نامی بینک کے ایک افسر تھے۔ نومبر کی سرد رات میں وہ ایک گھوڑا گاڑی میں ڈور کی سڑک پر چلے جا رہے تھے۔ ان کی نظروں کے سامنے بار بار ایک 45 سالہ شخص کا چہرہ گھوم جاتا تھا اور وہ سوچ رہے تھے کہ اس شخص کی موت کب واقع ہوئی ہوگی، کیا 18 برس پہلے، یا وہ ابھی تک زندہ ہوگا۔ لیکن وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ ڈور پہنچنے پر وہ ایک دبلی پتلی سنہرے بالوں والی 16-17 برس کی لڑکی سے ملے۔ مسٹر لوری نے اسے بتایا کہ اس کے والد کا نام ڈاکٹر منیٹ تھا۔ وہ ایک فرانسیسی ڈاکٹر تھے اور ابھی تک زندہ ہیں۔ دراصل اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے والد کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، اور یہ کام اتنے پر اسرار طریقے سے ہوا تھا کہ کسی کو اس کی کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی۔ لڑکی کا نام لوسی تھا۔ لوسی کی ماں نے یہ سوچ کر کہ لڑکی کا دل نہ ٹوٹ جائے، اسے یہی بتایا تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، اور جب کہ اس کی ماں بھی مر چکی تھی، بینک میں ڈاکٹر منیٹ کی جمع شدہ رقم کی مالک لوسی تھی۔ ادھر ڈاکٹر منیٹ بھی جیل سے رہا ہو چکے تھے اور اب مسٹر لوری مس لوسی کو پیرس لے جانا چاہتے تھے، جہاں ڈاکٹر منیٹ اپنے خاندان کے ایک پرانے ملازم کے گھر میں مقیم تھے۔ علاقے سینٹ اینٹونیو میں ڈیفورچ نامی ایک شخص کی شراب کی دکان تھی۔ اس کی بیوی بڑی خوفناک عورت تھی۔ ڈاکٹر منیٹ ان دنوں اسی دکان کے قریب ایک مکان میں رہ رہے تھے اور ذہنی طور پر ایک طرح سے معاف ہو چکے تھے۔ جو شخص بھی ان سے کوئی بات کرتا تھا وہ خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگتے اور اکثر و بیشتر جوتا بنانے کا کام کرتے رہتے تھے۔ ڈاکٹر منیٹ کو اس حالت میں دیکھ کر لوسی کو بے حد افسوس ہوا، اور پھر لوسی اور مسٹر لوری نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ بوڑھے منیٹ کے رہنے کے لیے لندن سب سے زیادہ موزوں جگہ رہے گی، اور وہ انہیں وہاں لے گئے۔ اس واقعے کے 5 برس بعد چارلس ڈارنے نامی ایک فرانسیسی نوجوان اولڈ بیلی میں گرفتار کر لیا گیا۔ عدالت میں اس کے خلاف الزام لگایا گیا کہ وہ انگلینڈ کے لیے جاسوسی کرتا ہے۔ ادھر ڈاکٹر منیٹ کا دماغ اب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا کیونکہ لوسی نے بڑی تندہی سے ان کی خدمت کی تھی۔ ڈاکٹر منیٹ کو ان کی خواہش کے خلاف ڈارنے کے مقدمے میں گواہی دینے کے لیے بلایا گیا۔
डॉर्ने के वकील मिस्टर स्ट्राइवर का एक असिस्टेंट था, सिडनी कार्टन। सिडनी कार्टन जब मुकदमे का फैसला होने की बात आई तो सिडनी कार्टन ने कहा कि उसकी शक्ल डॉर्ने की शक्ल से हद दर्जा मुशाबे है कि पहचानने में आसानी से गलती हो सकती है। कार्टन एक चाको चौबंद आदमी था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी को एक तरह से बिगाड़ लिया था। रिहा हो जाने के बाद डॉर्ने अंग्रेजों को फ्रांसीसी जबान पढ़ाने लगा। उसके वालिद एवरेमॉन्ट के रईस थे, लेकिन फ्रांस में लोग उनसे शदीद नफरत करते थे क्योंकि एवरेमॉन्ट खानदान अपनी संगदली के लिए मशहूर था। डॉर्ने ने अपने वालिद के पास जाना पसंद नहीं किया। उसे यही अच्छा लगा कि अपनी रोजी खुद कमाए और खुद ही अपनी जिंदगी बनाए। डॉक्टर मिनेट का छोटा सा मकान सूहो नामी जगह में था। वो फिर से अपनी प्रैक्टिस करने लगे, लेकिन इस बात का हमेशा खदशा लगा रहता था कि उनके दिल को कहीं कोई सदमा न पहुंच जाए और वो फिर से जूते बनाने का काम न करने लगे। जेल के जमाने में उनसे जो जूते बनवाए गए थे, इसकी वजह से वो बिल्कुल खालियूज जहन हो गए थे और अक्सर व बेशतर उन पर एक तरह का पागलपन सवार हो जाता था और इसीलिए लूसी हद दर्जा एहतियात बरतती थी कि उन्हें किसी किस्म का कोई सदमा न पहुंच पाए। अब वकील स्ट्राइवर, कॉटन और डॉर्ने तीनों का डॉक्टर मिनेट की यहां आना जाना शुरू हो गया। डॉर्ने और कार्टन दोनों लूसी को अपना दिल दे बैठे, लेकिन लूसी ने डॉर्ने को पसंद किया। इस पर कार्टन ने अपने दिल की बात लूसी के सामने खोलकर रख दी और कहा कि कभी कभार उसे भी उसके यहां आने की इजाजत दे दी जाए। और उसने कहा, जिस आदमी से तुम मोहब्बत करती हो, वक्त आने पर उसकी खातिर मैं अपनी जान देने से भी दरीग नहीं करूंगा। फ्रांस में भयानक बगावत होने वाली थी। मादाम डिफॉर्ज, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, बड़ी खौफनाक औरत थी। देखने में तो वो अपने शौहर की दुकान में बैठी ऊन बुना करती थी, लेकिन दरअसल वो एक रजिस्टर रखा करती थी जिसमें वो आवाम पर जुल्म ढाने वाले लोगों के नाम दर्ज करती रहती थी। उसे उन जालिमों से बदला लेना था। फ्रांस की सी हालत इंग्लैंड में नहीं थी। इधर डॉर्ने और लूसी की शादी हो गई और उनके यहां एक नन्ही सी सुनहरे बालों वाली बच्ची पैदा हुई। वो लोग बड़े मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। फ्रांस में बगावत हो गई और बादशाह का किला तोड़ दिया गया। मिस्टर और मादाम डिफार्ज ने हुजूम को उकसाकर उस पर हमला किया और फतह पाई। 3 बरस तक फ्रांस में खून रेजी होती रही। इन्हीं दिनों टेल्सन बैंक की ब्रांच से मिस्टर लॉरी को पेरिस बुलाया गया ताकि वहां के रिकॉर्डों की देखभाल की जा सके। इसी जमाने में चार्ल्स डॉर्ने भी पेरिस गया। एवरमॉन्ट जागीर से काफी आमदनी होती थी और उसका इरादा था कि उस आमदनी को किसानों की फलाह बहबूद के लिए सर्फ करे, लेकिन हालात बड़े दिगरगूं थे। मिस्टर लॉरी पर तो कोई मुसीबत नहीं आई क्योंकि वो अंग्रेज थे, लेकिन चार्ल्स डॉर्ने चूंकि फ्रांस के आला तबके से ताल्लुक रखता था, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और जब लोगों को यह पता चला कि वो एवरमॉन्ट खानदान का फर्द है तो उसे जेल की एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया। उसकी गिरफ्तारी की खबर मिलते ही डॉक्टर मिनेट लूसी और उसकी बच्ची के साथ पेरिस पहुंच जाते हैं। वो खुद बेस्टल किले में बरसों कैद रह चुके थे, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि उनके वहां पहुंचने का अच्छा असर होगा और वो चार्ल्स डॉर्ने को रिहा कराने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि पूरा पेरिस खून के प्यासे इनकलाबियों के हाथ में था। रहमो करम नाम की चीज को वो यकसर भूल चुके थे। डॉक्टर मिनेट की आमद पर अगरचे उनका काफी एहतराम और इस्तकबाल किया गया और उन्हें जेल खाने का डॉक्टर भी बना दिया गया, लेकिन वो अपने दामाद को नहीं छुड़वा सके। 1 बरस तक डॉर्ने उसी काल कोठरी में
بند رہا۔ اس کے بعد سزاؤں کا وقت آ گیا۔ تاریخ میں یہ زمانہ انتہائی المناک تسلیم کیا جاتا ہے۔ لوسی برابر امید لگائی رہی، لیکن اسے اپنے شوہر کو دیکھنے تک کا موقع نہیں ملا۔ بالآخر چارلز ڈارنے کو انقلابی عدالت کے روبرو پیش کر دیا گیا۔ مادام دیفارج عدالت میں آگے کی نشستوں میں سے ایک پر بیٹھی تھی اور اس وقت بھی اون بن رہی تھی، اور اس کے چہرے پر ویسی ہی تلخی اور کرختگی تھی جیسے ہمیشہ براجمان رہتی تھی۔ حاضرین نے متفقہ طور پر مطالبہ کیا کہ ڈارنے کو فوراً سزائے موت سنا دی جائے، لیکن جب ڈارنے نے اپنے بیان دیتے ہوئے کہا کہ وہ خود ہی اپنی فرانس کی جاگیر سے دستبردار ہو گیا تھا کیونکہ اس کے خیالات اس کے خاندان کے ظالم افراد سے نہیں ملتے تھے، اور جب اس نے یہ بتایا کہ وہ ڈاکٹر مینیٹ کا داماد تھا اور ایک انسان کی جان بچانے کی خاطر ہی فرانس میں آیا تھا، تو حاضرین میں سے کچھ ایک کی آوازیں اس کے حق میں اٹھنے لگی۔ اس کے بعد ڈاکٹر مینیٹ نے بھی لوگوں سے درخواست کی کہ مسٹر ڈارنے کو چھوڑ دیا جائے۔ جیوری کے ممبران نے آپس میں صلاح مشورہ کیا اور بالآخر عدالت نے مسٹر ڈارنے کو باعزت بری کر دیا۔ ڈاکٹر مینیٹ اور لوسی کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، لیکن اس وقت پیرس کے عجیب و غریب حالات کی وجہ سے ان لوگوں کو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہاں سے فوراً انگلینڈ چلے جائیں۔ چند دن بعد ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی اور ڈارنے کو دوبارہ گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ مادام دیفارج کے جذبہ انتقام میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، بلکہ ڈارنے کی رہائی کے بعد وہ اور بھی شدید ہو گیا تھا۔ وہ ایک کسان گھرانے میں پیدا ہوئی تھی جس کے پورے گھرانے کو ایوریمونٹ گھرانے نے بڑی بربریت سے تباہ کر دیا تھا، اور اسی لیے مادام دیفارج کا سینہ سلگ رہا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ ایورمونٹ خاندان کا نام و نشان باقی نہ رہے، اور اس کے اسی جذبہ انتقام کی وجہ سے ڈارنے کو دوبارہ گرفتار کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر مینیٹ کو جو اتنی لمبی سزا ہوئی تھی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایورمونٹ خاندان کے وحشیانہ مظالم کے خلاف اس وقت آواز اٹھائی تھی جب مادام دیفارج کی بہن سے ایورمونٹ خاندان کے ایک فرد نے زنا بالجبر کیا تھا۔ یوں ایک طرح سے ڈاکٹر مینیٹ مادام دیفارج پر احسان کر چکے تھے، لیکن مادام دیفارج اس وقت کسی بھی احسان کو خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں تھیں۔ وہ ایورمونٹ خاندان کا قلعہ قمع کرنا چاہتی تھی، یہاں تک کہ وہ لوسی کی بچی کو بھی ختم کروا دینا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر مینیٹ بخوبی واقف تھے کہ ڈارنے کس خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کے لیے ایک طرح سے انہوں نے اسے معاف کر دیا تھا اور اس موضوع پر کبھی بات نہیں کی تھی۔ اور جہاں تک ڈارنے کا سوال تھا، خود اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کے خاندان نے اس کے سسر پر کس قدر مظالم ڈھائے تھے۔ اگلے دن عدالت میں مادام دیفارج نے ایک خط پیش کیا۔ ڈاکٹر مینیٹ نے یہ خط بیسٹل میں لکھ کر چھپا دیا تھا۔ اس میں انہوں نے اپنے جیل جانے کی کہانی لکھی تھی اور پورے ایورمونٹ خاندان کے تئیں اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اسے بددعا دی تھی۔ اس بار عدالت میں کسی نے بھی رحم کے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ جیوری نے فوراً ہی اپنی رائے دے دی اور عدالت کی طرف سے یہ سزا سنائی گئی کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر چارلز ڈارنے کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ ادھر سڈنی کارٹن اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے حال ہی میں پیرس آیا تھا۔ اسے چارلز ڈارنے کے پھر سے گرفتار ہونے کی خبر ملی اور وہ وہاں کے اس انگریز افسر سے ملا جو انقلابیوں کے مقبوضہ جیل خانے میں جاسوسی کا کام کرتا تھا۔ سڈنی کارٹن کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا۔ اس نے اس افسر کو دھمکایا کہ وہ اسے چارلز ڈارنے کے کوٹری تک پہنچا دے، ورنہ وہ اس کا راز فاش کر دے گا۔ مجبوراً اس انگریز کو اس کی بات ماننا پڑی۔ اس کے بعد سڈنی کارٹر نے مسٹر لوری کو کچھ باتیں سمجھائیں اور لوسی کو الوداعی بوسہ دیا۔ لوسی اس وقت بے ہوش پڑی تھی۔ عنقریب چارلز ڈارنے کو گلوچین پر
قتل کرنے کی مشین پر چڑھایا جانے والا تھا کہ سڈنی کارٹن جیل کی کال کوٹری میں اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہاں کارٹن کے مجبور کرنے پر ڈارنے نے اس کے کپڑے خود پہن لیے اور اپنے کپڑے اسے دے دیے۔ پھر کارٹن نے ڈارنے کو اپنا آخری پیغام دیا اور اسے زبردستی بے ہوشی کی دوا پلا دی۔ جب ڈارنے بے ہوش ہو گیا تو اسے جیل خانے کے چوکیدار باہر لے گئے اور اسے باہر لے جاتے ہوئے وہ برابر اس بات پر ہنستے رہے کہ یہ انگریز جو ابھی چارلز ڈارنے سے ملنے آیا تھا کتنا کمزور دل تھا۔ یہ اسے دیکھ کر ہی بے ہوش ہو گیا۔ ان میں سے کوئی بھی یہ بات نہ جان سکا کہ اس وقت کال کوٹری میں چارلز ڈارنے کے بجائے سڈنی کارٹن قید تھا۔ جس وقت چارلز ڈارنے کو لے کر گاڑی جیل خانے سے نکلی، مسٹر لوری اپنے کاغذات، بوڑھے مینیٹ، لوسی اور اس کی بچی کے ساتھ پیرس سے باہر جا رہے تھے۔ مادام دیفارج کے ذہن میں ایک بات آئی۔ اس نے چاہا کہ چارلز ڈارنے کی بیوی کو بھی ڈھونڈ لیا جائے۔ لوسی کی ملازمہ وہاں موجود تھی۔ اس نے اس بات کو چھپانے کی کوشش کی کہ اس کی مالکن وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ مادام دیفارج نے مکان میں گھسنے کی کوشش کی اور پستول نکال لیا، اور پھر وہ اپنے ہی پستول سے گھائل ہو کر جاں بحق ہو گئی۔ مجرموں کو قتل کی مشین گلوٹین پر چڑھایا جانے لگا اور ان کے سر کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ انتقامی جذبے سے سرشار کچھ عورتیں وہاں موجود تھیں، لیکن آج ان میں مادام دیفارج نہیں تھیں۔ ایک گاڑی میں ایک مسکراتا ہوا نوجوان آیا اور اس کے ساتھ ہی کئی آوازیں ابھری۔ نمبر 30 چارلز ڈارنے کی جگہ سڈنی کارٹن گلوٹین قتل کی مشین پر جا کھڑا ہوا۔ کوئی بھی اسے نہیں پہچان سکا۔ اس کی زبان سے نکلا، آج تک میں نے جو کچھ کیا ہے اس سب سے اچھا کام میں اب کر رہا ہوں۔ آج تک میں نے جو کچھ جانا بوجھا ہے اس سب سے زیادہ اطمینان مجھے اسی سلسلے میں ملے گا۔ اور کچھ ہی دیر بعد قتل کی مشین کا پھل نیچے گرا اور سڈنی کارٹن کی گردن کٹ کر پرے جا گری۔ اس وقت چارلز ڈارنے اپنے کنبے کے لوگوں کے ساتھ فرانس سے باہر نکل چکا تھا۔